السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ آج ہم بات کریں گے دو موضوع پہ۔ ایک تو ہے کہ اسرائیل کس طرح کی جمہوریت ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اسرائیل خود اور اس کے حامی اس بات پہ بہت فخر کرتے ہیں اور بڑا اعلان کرتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے مشرق وسطیٰ میں یعنی مڈل ایسٹ میں اکلوتی جمہوریت ہے یا ایک جمہوری ملک ہے۔ اچھا، دوسری بات ہم کریں گے لبرلز پہ۔ اچھا، اب پہلے بات کر لیتے ہیں ذرا اسرائیل پہ کہ اسرائیل یقیناً کافی سال پہلے کی اگر بات کریں تو جمہوریت تھی، یعنی جمہوری نظام تھا وہاں پہ، اور لیکن آہستہ آہستہ اس کی جو نیچر ہے اسرائیل کی وہ بدلتی گئی۔ اچھا، لیکن جب وہ جمہوری تھا اس وقت بھی وہاں پہ دو قسم کے نظام تھے، ایک تو اسرائیلی یہودیوں کے لیے اور دوسرے اسرائیلی عربوں کے لیے، جس میں کہ عیسائی بھی ہیں لیکن مسلمان زیادہ ہیں، فلسطینی، اور ان کی آبادی اسرائیل کی تقریباً 20% ہے۔ قانوناً تو ان میں کوئی فرق نہیں تھا لیکن عملاً ان میں فرق تھا۔ یوں کہہ لیں کہ اسرائیل کے جو یہودی تھے وہ 1 نمبر شہری اور جو عرب وہ 2 نمبر شہری۔ لیکن یہ بات پہلے درست تھی، اب ان میں جو فرق ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے، اور جو لوگ کے تاریخ پڑھتے ہیں انہیں شاید یاد آئے کہ ایک ہوتی تھی لیبر پارٹی اسرائیل میں، اور لیبر پارٹی ایک لبرل پارٹی تھی جو کافی حد تک فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اسرائیل کے جو پبلک اوپینین ہے یا جو اکثریت ہے وہ دائیں جانب جھکنے لگی، اور لیبر پارٹی تقریباً وہاں پہ ختم ہو چکی ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ خبروں میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ دائیں بازو کے انتہا پسند مذہبی جو سیٹلرز اور غیر مذہبی بھی اس میں ہیں، جو انتہا پسند دائیں بازو کے ہیں، وہ اب اسرائیل کے میں کافی زیادہ اثر رکھتے ہیں، بلکہ وہ اپنا وزیر بھی ہیں جو اپنا سیکیورٹی منسٹر اور فائنانس منسٹر، اور بہت ہی کھلے عام یہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں فلسطینیوں اور مسلمانوں کے خلاف۔ تو اسرائیل کی جو نیچر ہے ایز اے اسٹیٹ وہ بدلتی گئی ہے۔ تو ابھی جو اسرائیل ہے اس کی اگر بات کریں تو 4 طرح کا اسرائیل ہے۔ ایک تو اسرائیل ہے اسرائیلی یہودیوں کے لیے جو وہاں کے پہلے درجے کے شہری ہیں اور ان کے لیے جمہوریت ہے۔ گویا کہ ان میں بھی تھوڑا بہت آپس میں فرق ہے، کالے اور گورے کا، جو کہتے ہیں اشکنازی اور سفارڈک جوز کا۔ اشکنازی جو ہیں وہ ہیں جو یورپ سے آئے تھے، اور سفارڈک وہ ہیں جو یہ اسلامی ملکوں سے آئے تھے یعنی ساؤتھ کے، اور اسی طرح سے جو کالے ہیں جو ایتھیوپیا سے اور ایریٹریا وغیرہ سے آئے ہیں ان کے خلاف بھی ذرا تعصب ہے۔ لیکن اسرائیلی یہودیوں کے لیے اسرائیل ایک ڈیموکریسی ہے۔ اچھا، دوسرا جو اسرائیل ہے وہ ہے اسرائیلی عربز کا۔ وہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا وہاں کے 2 نمبری شہری ہیں، اور ان کے خلاف اب تو قانوناً بھی کچھ چیزیں ہیں جو ان کے خلاف اپنے ڈسکرمنیٹ کرتی ہیں، لیکن عام طور سے ان کے خلاف ڈسکرمنیشن ہے۔ پولیس انہیں زیادہ پکڑتی ہے، پولیس انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور جب سے ابھی یہ جنگ شروع ہوئی اس کے بعد تو حالات اور بھی خراب ہو گئے ہیں۔ ایک اسرائیل کے بہت ہی مشہور ایک ہیں، ایک اخبار نویس اور لبرل، گیڈیون لیوی، انہوں نے ایک بات کہی جو بہت اچھی طرح اس کا فرق ظاہر کر دے گا، جو اسرائیلی یہودیوں کے لیے اسرائیل اور اسرائیلی عربوں کے لیے جو اسرائیل۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اسرائیلی عرب ہوتا تو اب تک میں گرفتار ہو چکا ہوتا۔ یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھلے عام اسرائیل کی پالیسیوں پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کی جنگ کے خلاف کھل کے لکھتے ہیں اور بولتے ہیں، لیکن وہ اسرائیل میں ہی رہتے ہیں، اور اسرائیلی لوگ عام طور سے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں جب گزرتا ہوں کہیں سے تو ایک تو خیر انہوں نے ایک پرائیویٹ سیکیورٹی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور تھوکتے ہیں۔ بہرحال وہ
قانوناً وہ ابھی بھی آزاد ہیں اور اسرائیل کے خلاف نکتہ چینی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں عرب ہوتا اسرائیل کا تو اب تک میں گرفتار ہو چکا ہوتا. تیسرے درجے پہ جو تیسرا اسرائیل ہے وہ ہے جو مقبوضہ یہ مغربی کنارہ یا ویسٹ بینک جو پیلسٹائن جو پیلسٹین اتھارٹی کے انڈر میں آتا ہے، اور وہ گویا کہ وہاں کے تھرڈ کلاس ہیں سٹیزن آپ سمجھ لیں. اور اس کے بعد آتا ہے غزہ جو وہاں کے شودرا یا انٹچبل یا اچھوت آپ سمجھ لیں، وہ بھی فلسطینی. تو بہرحال اور اچھا جو ویسٹ بینک ہے یہاں پہ یہ اوسلو ایکارڈ جو ہوا تھا اس کے تحت 3 علاقوں میں یہ بٹا ہوا ہے، ایریا اے، ایریا بی اور ایریا سی. اچھا ایریا اے ہے جس کا کہ ایڈمنسٹریٹو سینٹر یا کیپٹل کہہ لیں وہ ہے رام اللہ، جہاں پہ کہ پیلسٹائن اتھارٹی کا آفس ہے، جہاں پہ محمود عباس صاحب کا دفتر ہے. اور ان کے پاس جو علاقہ ہے اسرائیل یہ ویسٹ بینک کا وہ ہے 18%. اچھا ضرورت پڑنے پہ وہاں پہ اسرائیلی فوج آ سکتی ہے، لیکن ان کا جو انتظام ہے جو ایریا اے کا جو 18% کا علاقہ ہے، جو بڑے بڑے وہاں کے شہر ہیں ویسٹ بینک کے، وہاں پہ حکومت جو ہے وہ پیلسٹائن اتھارٹی کی ہے، یعنی محمود عباس کی. دوسرا ایریا آتا ہے ایریا بی جو ہے 22% علاقہ ویسٹ بینک کا. وہاں پہ جو انتظام ہے وہ پیلسٹائن اتھارٹی اور اسرائیلی جو ہے وہ مل کے چلاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو تو اسرائیل وہاں پہ حاوی رہتا ہے. ایریا سی جو 60% علاقہ ہے ویسٹ بینک کا، وہ سارا جو ہے اسرائیلی ملٹری کنٹرول میں ہے، اور جو اردن کے ساتھ جو بارڈر ہے یہ سارا ایریا سی میں آتا ہے. تو آنا جانا سارا ان کے کنٹرول میں ہے. تو 60% ہے اسرائیلی ملٹری کنٹرول، پوری طرح سے اسرائیل کے کنٹرول میں. اور ایریا بی جہاں پہ اسرائیلی اور فلسطین اتھارٹی کا مل کے کنٹرول ہے وہ 22%. اور ایریا ہے جہاں پہ فلسطینی گورنمنٹ ہے آپ کہہ لیں وہ ہے 18%. اچھا اب پیلسٹائن اتھارٹی کے پاس اپنی پولیس ہے، اسے ٹریننگ امریکہ نے دی ہے، اسلحہ بھی امریکہ نے دیا ہے اور اردن نے بھی ان کو ٹریننگ دیا ہے، لیکن یہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اچھا اب یہ ایریا یہ جو ویسٹ بینک ہے اس کا یہاں پہ جو جمہوریت ہے یا نہیں ہے، اسرائیل کا کیا کنٹرول ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ تقریباً 7,000 سے زیادہ اسرائیلی جیلوں میں بند ہیں اس علاقے کے لوگ. اور ان میں سے 2,000 ایسے ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ یہ ملٹری ڈیٹینشن میں ہیں، ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن. اور یہ انڈیفینٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ پاکستان میں جیسے ہم جانتے ہیں ڈس اپیئرڈ لوگ، ان کا تو خیر کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ ان کے نام اور ساری چیزیں معلوم ہے، اور انہیں پکڑ کے گرفتار کر کے بند رکھا ہے. ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ انہیں کیوں پکڑا گیا. لیکن عام طور سے کسی نے اگر ایک پتھر بھی پھینک دیا تو وہ اس میں اسے اٹھا کے بند کر دیتے ہیں، جس میں کافی بچے بھی ہیں جو 12 سال سے بھی کم کے، اور کافی جو 12 سے لے کے 16-17 سال تک کی عمر کے یہ ہے ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن میں. ان کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں ہے، نہ یہ کسی عدالت میں حاضر کیے گئے. اب اچھا یہ جو ایریا یہ جو فلسطینی اتھارٹی کا جو ایریا ہے جو ویسٹ بینک کہتے ہیں، یہاں پہ تقریباً 7.5 لاکھ اب آباد ہیں یہودی جو سیٹلمنٹس کہتے ہیں، جسے انہیں نئے نئے گھر بنا کے اپنے دیے گئے ہیں، اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے کافی بڑی تعداد میں پولیس، اسرائیلی پولیس اور اسرائیلی فوج رہتی ہے. اچھا اب چلتے ہیں ذرا یہ لبرلز کی طرف، کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں لبرلز کو، خاص کر پاکستان میں پاکستانی لبرلز کو کافی گالی پڑتی ہے. اور پاکستان میں لبرلز کون ہیں؟ جیسے جو ہیومن رائٹس کمیشن میں کام کرتے ہیں وہ لوگ ہیں، پرویز البوئی جیسے لوگ ہیں، جو بھی اقلیتوں کے حق میں لکھتے ہیں، یعنی اقلیتوں کے حقوق کے حق میں لکھتے ہیں یا بولتے ہیں یا ان کی پیروی کرتے ہیں، انہیں آپ کہیں گے لبرل. اور ان کے خلاف پاکستان میں ایک مہم چلائی جاتی ہے، اور جو مذہبی جماعتیں ہیں اور جو غیر مذہبی
جو جو اپنے دائیں رخ کی اپنے جماعتیں ہیں وہ ساری ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں. اچھا، لیکن یہی پاکستان کے اپنا لبرل جو ہیں پسند کرتے ہیں انڈیا کے لبرلز کو، امریکہ کے لبرلز کو. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ملکوں میں وہ اقلیت کے حق میں بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے حق میں بات کرتے ہیں. تو یہ ہے اپنا لبرلز کی سچویشن. اب عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے جو جذبات ابھرتے اسی وقت ہیں جب کہیں کسی مسلمان کے خلاف، دنیا میں کسی مسلمان اقلیت کے خلاف کوئی غیر مسلمان اکثریت جو ہے کوئی ظلم کر رہی ہو، جیسے کہ ابھی غزہ میں ہو رہا ہے، یا جیسے کہ برما میں ہوا تھا روہنگیا کے خلاف، یا اس طرح کی اگر چیزیں ہوں. تو لیکن آپ اگر غور کریں تو روہنگیا کے خلاف بھی بہت ہی زیادہ ظلم ہوا، لیکن ان کے حق میں جو آواز نکلی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جو کشمیر کے لیے ہوتی ہے، یا افغانستان کے لیے ہوتی ہے، یا چین میں اوئیگرز کے لیے ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عام طور سے پسند کرتے ہیں یا ان کے حق میں بولتے ہیں جو دیکھنے میں اور کلچر میں آپ سے قریب ہوں. یہ ایک انسانی فطرت ہے. اب دیکھیں کہ ابھی جو جنگ ہو رہی ہے غزہ کی، اس پہ تو کافی پبلسٹی ہے، لیکن وہ خبر سے بھی تقریباً ہٹ گئی ہے. جو واقعات ہو رہے ہیں آج کل سوڈان میں، جو وہاں پہ انتہائی درجے کی بربریت ہو رہی ہے دارفور میں، اور کرنے والے وہاں کے جو ہیں RFS ریپڈ یہ ڈپلائمنٹ فورس، یا اسی طرح کا کوئی نام ہے. تو وہ جناب وہاں پہ ایک مہم چلائی ہے، اور لاکھوں بے گھروں کے اندرون ملک یا یہ پڑوسی ملک چھاٹ میں آج کل ہیں، اور میرے خیال میں کچھ نہیں تو 40-50 ہزار تو وہاں پہ شاید مر چکے ہیں. اچھا، اب لبرلز پہ واپس آتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ اسرائیل کے جو لبرلز ہیں وہ غزہ کے اور فلسطین کے حق میں باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو چند ان کے نام بتاتا ہوں. جو اسرائیل میں ہیں وہ تو ایک ہے اپنا گیڈیون لیوی، جن کا نام بتایا میں نے، وہیں پہ رہتے ہیں. ایک پورا اخبار ہے بہت مشہور، ہاریٹس، وہ سارے ہی اپنا لبرلز ہیں اس میں لکھنے والے. اچھا، اسی طرح سے ایک وہاں پہ جیسے پاکستان میں ہے ہیومن رائٹس کمیشن، ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے گوش شالوم. اس کے بانی تھے اوری آبنیری. 1993 میں انہوں نے یہ بنایا تھا، اور اس کا کام ہی ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں بولنا، فلسطینیوں کے حق میں کام کرنا، جا کے ان کے لیے کھڑے ہو جانا، مظاہرے کرنا، عدالتوں میں ان کا ساتھ دینا. اور اس کا نام ہے گوش شالوم. آج کل وہ کمزور پڑ گیا ہے چونکہ بھاری اکثریت اسرائیل کی بہت ہی سخت اسرائیلی یہ عربوں کے اور فلسطینیوں کے خلاف ہو چکی ہے. اچھا، اور دنیا میں اور جوز ہیں جو آج کل مظاہرے کر رہے ہیں غزہ کے حق میں، اسرائیلی بربریت کے خلاف، جن میں کہ آپ لے مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں، جو اسرائیل میں نہیں رہتے لیکن یہودی ہیں، جس میں کہ ایک تو امریکہ کے ہیں سینیٹر برنی سینڈرز، وہ بھی بولے ہیں. اس کے علاوہ ایلان پاپے ہسٹورین ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور پھر میرے خیال میں امریکہ میں رہنے والا یہودی ہے. ہاں، امریکہ میں نارمن فنکلسٹائن، انہوں نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں اور بہت ہی زیادہ حق میں بولتے ہیں یہ فلسطینیوں کے اور اب غزہ کے حق میں. اسی طرح سے اگر آپ یہ مغربی دنیا کے آپ لے لیں، یہ کرسچنس یا ایگنوسٹکس یا ایتھیسٹ کو، اس میں بڑا مشہور نام ہے، تقریباً پاکستان کے پڑھے لکھے سارے اس نام کو جانتے ہیں، وہ ہیں نوام چومسکی. انڈیا میں جائیں تو ہندو ہیں جو حق میں بول رہے ہیں بہت ہی بڑھ چڑھ کے. ایک تو ہیں رویش کمار اور دوسری اروندھتی رائے. اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جو پاکستانی ان سے واقف بھی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ آج کل جو ساری دنیا میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، یا جو لوگ ٹی وی پہ کمنٹری کر رہے ہیں، یا
یا مضامین لکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، وہ تقریباً سارے وہی ہیں جنہیں ہم لبرلز کے طور پہ جانتے ہیں، اور جنہیں اپنے ملک کے لوگ ان کی مذمت کرتے ہیں. لوگ سے مطلب کہ جو دائیں بازو کے ہیں، جو اکثریت پسند جو ہوتے ہیں لوگ، اور اقلیت کے اوپر ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. تو یہ سارے جو لبرلز ہیں دنیا کے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، یا اسرائیل ہو، یا انڈیا ہو، یا کوئی بھی ملک ہو، یا انگلینڈ ہو، یہ سارے جو ہیں آج کل لبرلس ہی ہیں جو مظاہرے نکال رہے ہیں یا ان کے حق میں بول رہے ہیں. یہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ گرین پارٹی آگے ہے. اس میں جرمنی میں تھوڑا سا حالات مختلف ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہولوکاسٹ جو ہوا تھا چونکہ جرمنی میں، تو ان کا جو ریئیکشن ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن عام طور سے ساری دنیا کے لبرلز آج کل غزہ کے اور فلسطین کے حق میں بول رہے ہیں، اور اسرائیل کی زیادتیوں کی اور امریکہ جس طرح سے ان کا ساتھ دے رہا ہے اس کی کھلے الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ.